کربلا کے میدان میں جب پیاس سے بلبلاتے ہوئے اور اپنی ایڑیاں رگڑنے والے ننھے علی اصغر کو امام حسین نے یزیدیوں کے لشکر کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا کہ اس بچے کے لیے پانی کی 2 بوند دے دو، تو کس بدبخت نے ننھے علی اصغر کی گردن پر تیر چلایا؟ وہ بدبخت کون تھا؟ اور جب اس بدبخت کو گرفتار کر کے مختار سقفی کے سامنے لایا گیا تو مختار سقفی نے کیا کہا؟ اہل تشیع اور اہل سنت کے قدیمی منابع کے مطابق اس بچے کا نام عبداللہ ہے، لیکن اہل تشیع کے مؤخر منابع کے مطابق آپ علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں۔ قتل الحسین اختب خوازم المناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب میں امام حسین کے شیر خوار فرزند کو علی کے نام سے یاد کیا ہے۔ انہی منابع کی پیروی کرتے ہوئے اب تک اس بچے کو علی اصغر کہا جاتا ہے اور غالباً امام سجاد علیہ السلام کو علی اوسط کا لقب دیا گیا ہے۔ ان منابع میں امام حسین علیہ السلام کی اس فرزند کا نام ذکر کیا گیا ہے، لیکن آپ کی شہادت کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی گئی۔ مقدم اور مؤخر منابع میں امام حسین علیہ السلام کے ان فرزندان کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کا نام علی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کے ناموں کے متعلق کلینی کی روایت کے مطابق جب مروان نے امام حسین پر اعتراض کیا کہ اپنے 2 فرزندوں کا نام علی کیوں رکھا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے 100 فرزند بھی ہوتے تو میں ان کے نام بھی علی ہی رکھتا۔ شیخ مفید کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے فرزند قاسم کے لاشے کو دوسرے شہداء کے ساتھ رکھا اور خیمے کے آگے بیٹھ گئے اور علی اصغر کو آپ کے پاس لایا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو آغوش میں لے لیا۔ اسی وقت بنی اسد کے ایک مرد نے ایک تیر علی اصغر کی طرف چلایا اور آپ کو شہید کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے گلے کے نیچے ہاتھ رکھا۔ جب ہاتھ خون سے بھر گیا تو آپ علیہ السلام نے خون کو زمین پر گرایا اور فرمایا، خدایا اگر آسمان سے ہماری غیبی مدد نہ فرمائی تو اسے اس چیز میں قرار دے جس میں ہماری بہتری ہے اور ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ پھر علی اصغر علیہ السلام کو اٹھایا اور دوسرے شہداء کے ساتھ لٹا دیا۔ ایک اور قول کے مطابق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت یعنی تمام اوان و انصار کی شہادت کے بعد اس سے پہلے کہ خود میدان کی جانب روانہ ہوتے وداع کے لیے خیمے میں آئے اور اپنے گھر والوں سے وداع کرنے لگے۔ وداع کرنے کے بعد جب عبداللہ یعنی علی اصغر کو آغوش میں لے کر اسے چوم رہے تھے کہ اچانک بنی اسد کے ایک بدبخت شخص نے تیر چلایا اور علی اصغر کو شہید کر دیا۔ تیر چلانے والے کا نام حرملہ بن کاہل لکھا گیا ہے۔ کچھ افراد کے مطابق سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بچے کو لے کر بھائی کے پاس آئیں اور فرمایا کہ لشکر سے اس بچے کے لیے پانی طلب فرمائیں۔ امام علی مقام امام حسین بچے کو لشکر کے سامنے لے گئے اور فرمایا، اے لشکر شام، تم نے میرے اہل بیت اور پیروکاروں کو شہید کر دیا، اب صرف بچہ ہی رہ گیا ہے جو پیاس کی شدت سے بلک رہا ہے، اس کو پانی کا ایک قطرہ دے دیں۔ جب امام حسین علیہ السلام لشکر سے مخاطب تھے اسی وقت ایک مرد نے بچے کی جانب تیر پھینکا اور شہید کر دیا۔ ابن جوزی نے حشام بن محمد کلبی سے روایت کیا ہے اور نقل کیا ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے بچے کی طرف دیکھا جو کہ پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، بچے کو ہاتھوں میں لیا اور فرمایا، اے قوم، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو۔ اس وقت اہل کوفہ کے لشکر میں سے ایک مرد نے بچے کے گلے میں تیر مارا اور بچے کو شہید کر ڈالا۔ اس واقعہ پر امام حسین علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا، اے پروردگار، تو خود ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے جنہوں نے ہمیں دعوت دے کر یہاں بلایا تاکہ ہماری مدد کریں، لیکن اب ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کے گلے پر ہاتھ رکھا اور آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا اور اس خون کو آسمان کی جانب پھینکا اور فرمایا، جو چیز ان سب سختیوں اور مشکلات کو میرے لیے آسان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محضر میں ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خون سے ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ پلٹا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام علی اصغر کے بے جان جسم کو لے کر خیمے کی جانب گئے اور پھر اسے دفن کرنے کے بعد خود میدان جنگ کی جانب روانہ ہوئے۔ بعض اقوال کے مطابق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کی شہادت کے بعد فرمایا، خدایا اس بچے کی شہادت تیرے نزدیک حضرت صالح کی اونٹنی کو مارنے سے کم نہیں ہے۔ خدایا اگر آج فتح اور نصرت ہمارے مقدر میں نہیں تو اسے اس دن کے لیے قرار دے دے جو ہمارے لیے بہترین کہا گیا ہے۔
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار سے زمین کو کھودا اور چھوٹی سی قبر بنائی جس میں اس بچے علی اصغر کو دفن کر دیا، لیکن بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو خون کی بھری حالت میں خیمے کی جانب لائے اور حضرت زینب سیدہ کے سپرد کیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کا جنازہ لے کر آئے اور دوسرے شہداء کے ساتھ رکھ دیا۔ بعض منابع میں بنی اسد کو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کہا گیا ہے، لیکن کسی کا نام ذکر نہیں ہوا، بلکہ بعض نے حرملہ بن کاہل کو اسدی کو نام ذکر کیا ہے۔ زیارت الشہداء میں بھی حرملہ کا نام آیا ہے اور اس پر لعنت و ملامت کی گئی ہے۔ بعض میں ہانی بن ثبیت حضری کا نام بھی ذکر ہوا ہے۔ محترم ساتھیوں، کربلا کے سانحے کے بعد مختار سقفی نے کوفہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا اور اس نے یہ عہد کیا کہ وہ کربلا کے تمام مجرمین کو ایک ایک کر کے ان شہیدوں کے مجرموں کو سزا دے گا۔ چنانچہ اوراق کرب و بلا کے مصنف علامہ ابن الجوہری لکھتے ہیں کہ جب حرملہ جس نے علی اصغر علیہ السلام کی گردن پر تیر چلایا تھا، جب وہ مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت اس کے ساتھ اس کی حاملہ بیوی بھی موجود تھی۔ مختار سقفی نے اس کی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حرملہ سے پوچھا کہ اگر کوئی تیری اس بیوی کو اور اس کی کوکھ میں موجود اس بچے کو جاں بحق کر دے تو تجھ پر کیا بیتے گی، اور اگر میں ابھی حکم دے کر تیری بیوی کو اور تیرے اس بچے کو قتل کروا دوں تو تیرے اوپر کیا گزرے گی۔ یہ سن کر حرملہ مختار سقفی کے آگے جھک گیا اور منت سماجت کرنے لگا اور معافیاں مانگنے لگا۔ مختار سقفی نے کہا اگر میں تجھے معاف کر دوں تو بروز محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر مختار سقفی نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس بدبخت کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے اور اس کے باقی جسم کو آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ مختار سقفی کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس بدبخت کو واصل جہنم کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کا پکا اور سچا عاشق بنا دے اور ان مبارک ہستیوں کا ادب کرنے والا بنا دے، تاکہ یہی ادب اور محبت بروز محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا